رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے پیغمبر سلام کو یہ دعا کثرت سے پڑھتے سنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اصل میں دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اللہ مالک ہے اس کے، اور اللہ نے یہ دنیا اور آخرت دونوں اپنے لوگوں کے لیے بنائی ہے، غیروں کے لیے نہیں بنائی۔ اپنے لوگوں سے مراد جو ایمان رکھتے ہیں، دنیا بھی انہی کے لیے ہے، آخرت بھی ان کے لیے۔ لیکن دنیا چونکہ دار آزمائش ہے، اس وجہ سے یہاں پر غیروں کو بھی برداشت کیا جاتا ہے تاکہ آزمائش اور امتحان پورا ہو۔ جس طرح امتحانی سینٹر میں صرف ہوشیار بچے نہیں ہوتے، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، 2 نمبری کرنے والے بھی ہوتے ہیں، نقل کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے دنیا میں کافروں کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے، لیکن دراصل دنیا ہے ایمان والوں کی۔ اس لیے جب ایمان والے نہیں رہیں گے تو قیامت آ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ نظام کو باقی نہیں رکھیں گے، کیونکہ جن کے لیے تھی وہ ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث میں آتا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کرنے والے ہیں یعنی اللہ کو ماننے والے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت مانا اس کائنات کو فنا کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ تو دنیا کی حسنہ مانگی، حسنہ سے مراد ہے خوبصورت دنیا، یعنی دنیا میں جو خوبصورت چیز ہے وہ مانگی ہے، ہر چیز، کیونکہ دنیا میں ہر چیز میں کچرا بھی ہے اور اچھی چیز بھی ہے، دنیا کی ہر چیز ایسی ہے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہے، وہاں تو ہر چیز جنت کے اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، لیکن یہاں کچرا مال بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہر چیز میں دیکھتے ہیں، یہاں تک ہیرے جواہرات سونا چاندی بھی لے لیں اس کے اندر بھی آپ کو کچرا مال بھی ملے گا، اچھا مال بھی ملے گا۔ تو فرمایا کہ دنیا ہر ایک میرے ایمان والوں کے لیے، ساری دنیا نہیں ہے کہ ہر چیز لے لیں، حسنہ ان میں جو کوالٹی والی ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے کوالٹی، اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب حسنہ کی تفسیر خود رسول اللہ نے فرمائی کہ اس میں حلال کاروبار ہے، تمہارا جائز کاروبار، یہاں سے شروع فرما رہے ہیں، جائز کاروبار، اعمال صالحہ کی توفیق، نیک اولاد، نیک بیوی، عزت احترام کی زندگی، صحت، یہ ساری چیزیں رسول اللہ نے شامل کی حسنہ میں، کہ اس میں تاکہ دنیا میں بھی جب ایمان والا رہے تو اچھا رہے وہ۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کسی مومن کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، ایسا کوئی کام کرے جس سے اس کو ذلت ملے۔ یہ رسول اللہ نے پہلے سے منع کیا، ابھی آپ نے ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے کہ یہ تم اللہ کے خلیفہ ہو، دنیا میں نمائندے ہو، تو تمہاری تذلیل کے پیچھے کس کی تذلیل ہوتی؟ جس کا بیٹا ذلیل ہو تو باپ تک بات جاتی ہے یا نہیں؟ خاندان کا ہو تو خاندان تک بات جاتی ہے۔ تو یا ایمان والے تو اللہ تعالیٰ کے فرمائے سب میرا کنبہ ہے، میرا قبیلہ ہے، یہ سارا جو مجھے مانتے ہیں، لہذا حسنہ ہے، اس میں عزت کی زندگی بسر کرنا بھی ہے۔ ایسے کام نہ کرو جس سے تمہیں ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے، اور رزق حلال کماؤ، تم حکم دیا کمانے کا۔ القاسم حبیب اللہ کا، حبیب اللہ ہے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ میں آسٹریلیا گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو مرغی مشینوں سے ذبح ہوتی ہے، جس میں جو ذبح بھی نہیں ہوتی، کاٹ دیتے ہیں ویسے، وہ $4 کی ملتی، اور یہ جو ہینڈ سلاٹر ہوتی ہے، ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں یا مشین سے بھی کرے تو اس میں آدمی اس کے اندر پش کرتا ہے ہر وقت جب جانور آئے، تو وہ حلال ہے، وہ $6 کی ہے، $8 کی، وہ ڈبل قیمت ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت بڑی خوبصورت فرمایا کہ دنیا میں برانڈ کی قیمت نہیں ہے، تو ہم جوتی کیوں نہیں خریدتے، ہم کپڑے کیوں نہیں، یہ برانڈ چاہیے، وہ کہتا ہے جی ڈبل قیمت، کہا جی لیں گے، برانڈ جو ہے بھائی یہ حلال ہونا بہت بڑی برانڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی برانڈ ہے، اس لیے مہنگی ہے تو کیا ہوا ہے، تو حلال نا، تو سبزی کھا لو، دال کھا لو، اگر نہیں خرید جاتی، کچرا مال ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے، اس لیے وہ سور بھی کھاتے ہیں، ہر چیز گند کھاتے ہیں، دنیا کا ہر گند وہ کھاتے ہیں، ہمارے لیے ایسا نہیں ہے، ہمارے اللہ نے مال طیب، ہمارے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ حسنہ کی تفسیر ہے کہ کماؤ بھی حلال کماؤ، شبے والا بھی نہیں، بالکل دور کرو، شبے والے کو بھی دور کرو۔ جب اللہ نے حلال کے رستے رکھے تو ہمیں شبے والے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو بناتے ہیں یہ حلال کاروبار، اور اس میں جہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کام کے یہ حلال ہے حرام ہے وہ تو موٹی موٹی چیزیں، لیکن دل کے کیفیات کا بھی اس میں دخل ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ لالچ اور اشراف نفس کو کبھی کام میں نہ آنے دو۔ اگر تم اس بنیاد پر کام کرو گے، چاہے وہ بظاہر حلال طریقے سے آ رہا ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں اشراف اور لالچ ہے، فرمایا کہ محقت برکت ہو، اس کی برکت ختم ہو جائے گی، اتنا فرمایا۔ اس لیے اس کا اتنا اہتمام کیا ہے ہمارے تمام اسلاف نے جو کاروبار کرتے تھے بڑے بڑے، لالچ کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتے تھے، جہاں لالچ ہے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں بھائی، چھوڑ دیا۔ اور جو سخاوت قلب سے اس دنیا کو لے گا، فرمایا کبوری کا لہو فی، اس کے لیے برکت کر دی جائے گی۔ تو یہ باطنی کیفیت ہے، باطنی کیفیت۔ اور اپنے معاملات میں رازداری رکھو، اس کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب خدا کی نعمتوں کو چھپا کر اس کی حفاظت کرو، اس لیے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت کی ہلاکت نظر بد کے ساتھ ہے۔ جب نظر بد لگتی ہے وہ تو پہاڑ کو، حدیث النظر حق و العین حق و، حدیث شریف میں آتا ہے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا ہے، صحابہ کو حکم دیا کہ بلا وجہ آپ اپنے جو ہے نا شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو کام اس حلال کے ساتھ، یہ دو کام آدمی کرے، ایک تو ہر سودے میں دل کو دیکھے، لالچ تو نہیں ہے یار یہ بس ابھی یہ کر لے تو ایسا ہو جائے، ایسا نہیں ملے گا تو اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی، ایسا نہیں۔ ثقافت قلب ہے، ٹھیک ہے، اپنے ٹائم پر جو طریقہ کار اس طریقے سے روٹین سے ہٹے نہیں۔ آپ کا کام ہوتا ہے، آپ ایک چیز آپ کے سامنے آتی ہے، آپ اس پر سوچتے ہیں، دوستوں میں مشورہ کرتے ہیں۔ اب لالچ میں کیا تو کسی کو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ جتنے لوگ بھی لالچ کی بنیاد پر کسی جگہ پھنسے ہیں، ان سے پوچھ لو کسی سے مشورہ کیا کہ نہیں، اس نے مجھے پٹھایا، میں نے کہا یار بالکل ٹھیک ہے، اور اٹھا کے سارا پیسہ اس کے آگے رکھا۔ اگر کسی بھائی بہن سے مشورہ کیا تھا کبھی بھی یہ نتیجہ نہ نکلتا ہے۔ تو یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ وہ لالچ کر رہا ہے، ورنہ 10 بندوں کو کہتا کہ یار ایسا مسئلہ ہے، وہ بتاؤ بھائی تمہارا کیا مشورہ ہے۔ مجھے کراچی سے ایک دوست نے فون کیا، وہ 20-25 لاکھ روپے اپنی گاڑی میں رکھ کے اسی طرح کی ایک فراڈ کمپنی میں دینے جا رہا تھا، جو کہتا ہے راتوں رات ڈبل شاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو ایسے خیال آیا کہ یار وہ مولانا صاحب سے ہمارا اتنا تعلق ہے، وہ کاروباری لوگ ہیں وہ بھی، تو میں ذرا پوچھ تو لوں۔ تو مجھے فون کیا، میں نے کہا ابھی یہیں سے ریورس کر لے گاڑی، یہیں سے ریورس کر۔ تو آج سارا کاروبار ایسے ہی کرتا ہے؟ کہ نہیں جی، اس میں تو مشورے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کبھی ابا سے پوچھ رہے ہیں، بھائیوں سے، یا وہ لوگ فیلڈ کے لوگ ہیں، یار ایسا سودا آیا ہوا، یار کیا کرتے ہو آپ؟ تو میں نے کہا یہاں اس کی فون کال پر تم اتنے وہ ہو گئے، ابھی واپس جاؤ۔ اور وہی ہوا کہ 1 مہینے کے بعد جب وہ کمپنی فراڈ ہو گئی، بھاگ گئی، تو آج تک شکریہ ادا کرتا ہے، حضرت وہ تو پیسے تو آپ نے پورے میرے ایسے ہی بچا دیے، بلکہ میں تو اوروں کو بھی لے کے جا رہا تھا، وہ بھی میری گردن میں ہونے تھے۔ تو فرمایا کہ اشراف نفس سے نہ کرو کام کو، دل کے لالچ۔ اور دوسرا، اپنے معاملات میں بلا وجہ لوگوں کو دخیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جن کی ضرورت ہے اس کو ضرور بتاؤ، جیسے آپ کا کاروباری منشی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ تو انوالو ہے، لیکن جو انوالو میں ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جی آج اتنے کما لیا، آج اتنے کما لیے۔ میں نے کہا آج کل کہہ کے دیکھ لو اور کل اتنے کما کے دکھا دو آپ مجھے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کماتے ہو یعنی تمہارے سودے کا رسول اللہ نے ہمیں ہدایات کی ہے۔ آپ اس لیے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے، میں تو اتنا اس پر غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر السلام کی ایسی ذات ہمیں دی ہے جن نے تجارت بھی کی ہے۔ یعنی وہ کون سی دنیا کے ایسے لائن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ گھروں کے اندر بال بچے، قبیلے، قوم، ہر ایک کو نبھانے کا طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی وجہ سے تو کافروں کو اشکال ہو جاتا تھا کہ یار یہ تو عام لوگ جیسے زندگی بسر کرتے ہیں، مالی حاضر رسول یا طعام یمشی فی الاسواق، کیسا رسول ہے؟ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں سودا سلم لیتا پھرتا ہے، یہ رسول تو ہو کہ بس ایک طرف بیٹھا ہو اور بس اللہ اللہ ہو اور کوئی کام نہ ہو؟ نہیں، اللہ تعالی نے ہمیں اسوہ حسنہ دیا کہ نہیں بھائی، ایسا رسول ہے کہ جو زندگی کا ہر کام تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسے کرنا۔ اور پھر آخرت حسنہ، آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ گناہوں کی معافی ہو جائے اور جنت میں پہنچ جائے۔ باقی عذاب النار، عذاب النار دوزخ کی آگ سے بچا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ چونکہ 2 حسنہ مانگی دنیا اور آخرت کی، لہذا باقی عذاب النار کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی ایسے حالات کہ جو ہمیں جلا کر رکھ دے، اس کی حفاظت کر، اور آخرت میں دوزخ سے ہماری حفاظت کر۔ تو اس دعا کی عجیب برکت ہے، اور اس کا مفہوم بھی کتنا عجیب ہے۔ اس لیے پیغمبر السلام
اکثر اس کی تلاوت فرماتے تھے. واخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہم لک الحمد کما صلی اللہ محمد وفل بنا کمان تعلق انک انت التقوی والمغفرہ. اللہم اتم من اتمنا واسق من سقانا. اللہم بارک لهم فیما اعطیتهم اکل طعام غورار صلت علیکم الملائکۃ افطر عندکم الصائمون. اللہ وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والهدی والهدى انک علی کل شیء قدیر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.